دنیا کی سیاست کو اصل میں چلاتا کون ہے؟ کیا یہ فوج ہے، پیسہ ہے یا پھر جغرافیہ؟ آج ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ کیسے پانی کا ایک چھوٹا سا تنگ سا راستہ پوری دنیا کی طاقت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ذرا سوچیں، ایران کا سب سے بڑا اور خطرناک ترین ہتھیار کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ کوئی میزائل سسٹم یا ایٹمی پروگرام نہیں ہے۔ اس کا جواب ہے یہ پانی کا یہ تنگ سمندری راستہ، آبنائے ہرمز۔ بظاہر تو یہ پانی کی ایک چھوٹی سی پٹی لگتی ہے نا، لیکن حقیقت میں یہ دنیا کی معیشت کی شہرگ ہے، اور شاید سب سے خطرناک جگہ بھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر پانی کی اس تنگ سی پٹی میں اتنی طاقت کیوں ہے؟ وجہ بہت سادہ ہے، یہ دنیا کی معیشت کی شہرگ ہے۔ دیکھیے، آبنائے ہرمز وہ راستہ ہے جو خلیج فارس کو کھلے سمندر سے جوڑتا ہے، اور اس کے آس پاس وہ تمام ممالک ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرتے ہیں۔ مطلب کویت، عراق، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات سے لے کر دنیا کے سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ملک سعودی عرب تک، یہ سب کے سب اپنی دولت، اپنا تیل دنیا تک پہنچانے کے لیے صرف اور صرف اسی ایک راستے پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ بس اس بات سے لگا لیں کہ دنیا بھر میں جتنا بھی تیل استعمال ہوتا ہے نا، اس کا 20% یعنی ہر 5 میں سے 1 بیرل اسی تنگ راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ یعنی روزانہ 2 کروڑ سے بھی زیادہ تیل کے بیرل یہاں سے گزرتے ہیں۔ یہ اتنی زیادہ توانائی ہے جو کئی بڑے ممالک کی روزانہ کی ضرورت آرام سے پوری کر سکتی ہے، اور اس سب کا مطلب ہے کہ ہر سال اس راستے سے خربوں ڈالرز کی تجارت ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ عالمی معیشت کے لیے کتنا زیادہ اہم ہے۔ لیکن یہ صرف بڑے بڑے نمبرز اور اعداد و شمار کی بات نہیں ہے، یہی وہ راستہ ہے جو ہماری گاڑیوں، بسوں اور جہازوں تک ایندھن پہنچاتا ہے، اور ایران اس بات کو ہمیشہ سے بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اس راستے پر کنٹرول کا مطلب کیا ہے۔ چلیں ذرا ایک فرضی صورتحال پر غور کرتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ حالات کتنی تیزی سے خراب ہو سکتے ہیں۔ تصور کریں، بحران کا آغاز ہوتا ہے ایران کی ایک دھمکی سے، لیکن امریکہ اور اسرائیل پھر بھی حملہ کر دیتے ہیں، اور اس حملے میں ایران کے سپریم لیڈر مارے جاتے ہیں۔ جواب میں ایران میزائلوں سے حملہ کرتا ہے اور پھر اپنا سب سے بڑا پتہ کھیلتا ہے، آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیتا ہے۔ اور پھر دنیا بھر کے سمندری جہازوں کے ریڈیو پر ایرانی بحریہ کا یہ پیغام گونجتا ہے: آج کے بعد اس آبنائے ہرمز سے ایک بھی کشتی نہیں گزرے گی، بس راستہ بند ہو چکا ہے۔ اس بندش کے اثرات پوری دنیا میں فوراً محسوس کیے جاتے ہیں۔ ایشیا کی معیشتیں جیسے بھارت، چین اور جاپان بری طرح ہل جاتی ہیں۔ یورپ میں گیس اور تیل کی قیمتیں 50% تک بڑھ جاتی ہیں، اور افریقہ اور جنوبی ایشیا کے کئی ممالک میں ایندھن کی شدید قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مکمل بحران۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ ہے۔ کیا یہ حکمت عملی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تاریخ میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ چلیں ذرا اسی کی دہائی میں چلتے ہیں۔ ایران عراق جنگ کے دوران امریکہ نے صدام حسین کو اکسایا کہ وہ ایرانی جہازوں پر حملہ کرے۔ منصوبہ یہ تھا کہ ایران غصے میں آ کر آبنائے ہرمز کو بند کر دے گا، اور جیسے ہی وہ ایسا کرے گا، امریکہ کو پوری دنیا کے سامنے یہ بہانہ مل جائے گا کہ وہ عالمی معیشت کو بچانے کے لیے ایران پر حملہ کر رہا ہے۔ لیکن آیت اللہ خمینی نے یہ چال سمجھ لی اور آبنائے کو بند نہیں کیا۔ تو اس پرانی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے ایران کے موجودہ اقدام کی 2 بالکل مختلف تشریحات سامنے آتی ہیں۔ کیا یہ ایران کی طرف سے ایک زبردست چیک میٹ ہے، یا وہ سیدھا امریکہ کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا ہے؟ اچھا، پہلا نظریہ یہ ہے کہ ایران اس بندش کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ وہ دنیا کی معیشت پر اتنا دباؤ ڈال رہا ہے کہ عالمی طاقتوں کو جنگ ختم کرانے کے لیے بیچ میں آنا ہی پڑے گا۔ دوسرا نظریہ جو زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہی یہی تھا کہ ایران آبنائے بند کرے، تاکہ پوری دنیا ایران کے خلاف ہو جائے اور امریکہ کو ایک ہیرو کے طور پر حملہ کرنے کا صاف صاف جواز مل جائے۔ لیکن ایران کی نئی قیادت کا پیغام بالکل واضح ہے: یہ جنگ تب تک نہیں رکے گی جب تک ہم بدلہ نہیں لے لیتے۔ آبنائے ہرمز بند رہے گی، ایران کبھی سر نہیں جھکائے گا، وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ تو جب دنیا کی معاشی شہرگ بند ہے اور دونوں فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تو ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پیچیدہ کھیل میں، اس شطرنج کی بساط پر حقیقی طاقت اور کنٹرول آخر کس کے ہاتھ میں ہے؟